حاجی زمزم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات عنایت فرمائیں. ماشاءاللہ امیر اہل سنت بہت محبت کرتے تھے، اور آپ میں بعض ایسی خصوصیات تھیں کہ اگر دینی خدمت پر معمور ذمہ داران ان کو فالو کریں تو وہ ہر دل عزیز ہو جائیں گے، دین کا کام بہت کر سکیں گے. مثلا غریبوں کی دلجوئی بہت کرتے تھے آپ. حاجی اسلم جو پنجاب کے نگران ہیں اور رکن شورا ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم مدنی مشورے میں تھے. مدنی مشورہ کچھ وقت سے پہلے ختم ہوا تو ہم نے کہا کہ چلیں ایسے اسلامی بھائیوں کے ہاں چلتے ہیں جو غریب اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان اسلامی بھائیوں کے ہاں پہنچے تو حاجی زمزم وہاں پہلے سے موجود تھے اور اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کر رہے تھے. تو کسی مسلمان کی دلجوئی کرنا، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا، یاد رکھیں یہ بھی ثواب کا کام ہے، بلکہ فرائض کے بعد اہم کام ہے مسلمان کا دل خوش کرنا. اب دیکھیں ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیجئے پانی لیجئے، یہ لیجئے نا بھائی ذرا پلیٹ دیں، تو دل خوش ہوتا ہے نا. جب ہم آ رہے ہیں تو دروازہ کھول دیں، آئی تشریف لائیے. کسی کو آپ تحفہ دیں وہ خوش ہوگا. آپ کسی کے لیے دعا کر دیں، اس سے بھی اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. ضرورت مند ہیں اس کی مدد کر دیں، اس کو قرضہ دے دیں، کوئی پسندیدہ چیز کھلا دیں. آپ بیٹھے ہوئے اور رش ہے، آپ کہیں کہ آپ تشریف رکھیں اور آپ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، تو یہ بھی دل جوئی کا ایک انداز ہے. حاجی زمزم کی ایک اور خصوصیت کیا تھی کہ مدنی مشورہ وقت پر شروع کرتے تھے اور وقت پر ختم کرتے تھے. آپ نے تاخیر سے مشورہ شروع کیا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اپنی آپ کی ہماری. اب جو وقت پر پہنچا اس کو سزا کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وقت پر مشورہ شروع ہونا چاہیے، وقت پر ختم ہونا چاہیے. حاجی زمزم میں خصوصیت تھی. اچھا، اگر مشورے کے دوران کسی کی کال اٹینڈ نہ کر پاتے تو اس کو کال بیک کرتے یا ایس ایم ایس کرتے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، معذرت میں مدنی مشورے میں مصروف تھا. اور یہ کہا کرتے تھے کہ کسی کا بھی فون اٹینڈ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، لوگ آپ کو کال کرتے، کال بیک کر لیا کریں. یہ بھی خصوصیت تھی حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ تنظیمی ذمہ داران کو اپنانی چاہیے. ایک اور خصوصیت، ان کی صحبت میں لوگ بور نہیں ہوتے تھے. موقع کی مناسبت سے خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے. خوش طبعی ایسی جس کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری فون پر جب بات ہوتی حاجی زمزم سے، حالانکہ وہ قفل مدینہ لگاتے تھے، زبان کا بھی آنکھوں کا بھی، مگر موقع کی مناسبت سے خوش طبعی بھی کر لیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی صحبت میں رہنے والا بور نہیں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں بعض اوقات میں فون کرتا تو ان کے تینوں بچوں کا نام لے کر مخاطب کرتا، یا ابل جنید والجیلان والاسید کیف الحال. میں اس طرح فون پر ان کا حال پوچھتا کہ اے جنید، جیلان، اسید کے ابو آپ کا کیا حال ہے، تو بہت خوش ہوتے. تو کہتے ہیں ایک بار میں نے کال کی تو کہا یا ابل جنید والجیلان، تو جواب میں کیا بات ہے یار، آپ نے میرے تیسرے منع کا نام نہیں لیا، آپ نے اسید رضا کو کیوں چھوڑ دیا. تو جو ذمہ داران ہیں، نگران ہیں، دین کے خادم ہیں، ان کو موقع کی مناسبت سے کچھ خوش طبعی بھی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی حاجی زمزم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. امیر اہل سنت کی دعا بڑی پیاری حاجی زمزم کے لیے. زمزم رضا کو پیار خدا بے حساب بخش، جنت میں قرب ماہ رسالت مآب بخش. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.